بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو 1 کروڑ بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ شیخ عاطف صاحب موٹیویشنل سپیکر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بچے، 1 کروڑ بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس پہ وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، لیکن آئیے ہم ایک پروگرام بناتے ہیں، ایک منصوبہ بندی بناتے ہیں کہ کس طرح ہم 1 کروڑ روپیہ کمانا اور چیز ہوتی ہے ہم بچا سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا وقت آئے کہ ہمارے پاس وہ 1 کروڑ روپیہ موجود ہو۔ دیکھیں، کوئی بھی کام ہو، جب آپ اس کو کاروبار یعنی کہ آپ کرنے جا رہے ہوں گے تو کم از کم آپ کو انویسٹ تو کرنا ہی پڑے گا، آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہونا لازم ہیں۔ میں جو آپ کو کاروبار بتانے جا رہا ہوں، میں گوٹ فارمنگ کا کاروبار بتانے جا رہا ہوں، بکریوں رکھنے کا کام بتانے جا رہا ہوں۔ دیہاتی لوگ بھی رکھ سکتے ہیں، شہری لوگ بھی یہ کاروبار کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے یہ جان لینی ہے کہ یہ جو کاروبار ہے، جس کو گوٹ فارمنگ کا نام دیا جا رہا ہے، یہ کوئی نیا کاروبار نہیں ہے۔ یہ کاروبار میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ہاتھوں سے بکریاں بھی دوئی ہیں، بکریاں چرائی بھی ہیں، اور لیکن آج جو ہم منصوبہ بندی کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح ہم 5 لاکھ انویسٹ کر کے، آپ اس سے کم بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جو آپ کو منصوبہ بندی بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس پہ کام کریں گے، اس منصوبہ بندی پہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ 1 کروڑ روپیہ ایسا کمائیں گے جو آپ کے پاس موجود ہوگا، آپ کے پاس ہوگا۔ کیونکہ کمانا تو انسان کما ہی لیتا ہے، لیکن لگ جاتے ہیں، لیکن یہ لگیں گے نہیں، آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اگر آپ کے پاس 5 لاکھ ہے تو آپ نے 10 اچھی نسل کی ایسی بکریاں لینی ہیں جو 2 بچے دینے والی ہوں، اور ایسی بکری لینی ہے 50,000 کی کہ اس کے پہلے 2 بچے اس کے ساتھ موجود ہوں۔ کم از کم آپ 8 بکریاں ایسی لے لیں جن کے ساتھ صرف مؤنث موجود ہوں، اور جو 2 بکریاں آپ یہ لیں گے ان کے ساتھ مذکر ہوں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جب آپ 10 وہ لے لیں اور 2 مؤنث، یعنی کہ 26 مؤنث آپ کے پاس ہو گئی، کتنے ہو گئی؟ 26 مؤنث، اگر میں بھول نہیں رہا 26 یا 28 مؤنث تو ہو گئی ہوں گی۔ جب اتنی ہو جائیں گی تو ہر بکری تقریباً 6 ماہ کے بعد بچے دیتی ہے۔ ہم 6 ماہ کو نہیں گننے جا رہے، ہم کتنا گنیں گے؟ ہم 1 سال گنیں گے۔ اگر وہ 26 ہر سال 2 بچے دیتی ہیں تو کتنے بنیں گے؟ 26 اور 26 بنے گا 54۔ کتنا بنے گا؟ 52 بنے گا، معذرت، 26 اور 26 بنے گا 52 ہو گئی آپ کے پاس 52، اور وہ پہلے جو آپ کے پاس موجود تھیں 26، کتنی ہو گئی؟ آپ کے پاس 78 مؤنث ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ آپ کے پاس 78 مؤنث ہو گئی 1 سال گزرنے کے بعد۔ تھوڑی بات سمجھنے کی کوشش کریے گا، 78 مؤنث ہو گئی۔ پھر اگر آپ ان کو 1 سال رکھتے ہیں تو تقریباً آپ 200 پہ پہنچ جائیں گے۔ 2 سال لگ رہے ہیں آپ کو، یہاں پہ 200 بکری پہ آپ پہنچ جائیں گے۔ اگر جس قیمت پہ ہم نے ان کو پہلے خریدا تھا 50,000 پہ، اگر اب ہم ان کی وہی قیمت لگائیں 50,000 فی بکری کی، تو ہم 1 کروڑ روپیہ کما سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، آپ نے پوری جو اپنے نسل بنائی ہے، کمائی ہے، ساری کوئی ختم نہیں کر دینا ہوتا۔ اگر آپ 100 بکری کو بیچ دیں، 50 لاکھ کسی اور جگہ انویسٹ کریں، اور جو 100 بچ جاتی ہے اس سے اور کمائیں، یعنی کہ آپ نے اس بزنس کو مکمل طور پہ ختم بھی نہیں کرنا، اس کے ساتھ اور بزنس بھی شروع کرنے۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ یہ جو ویژن ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات گھوم رہی کہ بھائی کہ ہمارے پاس تو 5 لاکھ نہیں ہے۔ جی کتنا ہے آپ کے پاس؟ 2 لاکھ ہے؟ 1 لاکھ بھی ہے بھائی،
1 लाख بھی یہ شروع کرو بھائی، 50,000 بھی یہ شروع کرو، ایک بکری سے شروع کر لو، کبھی نہ کبھی کہیں کوئی ایسا وقت آئے گا آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو میں نے آپ کو ویژن دیا ہے کہ جب تک آپ 1 کروڑ روپے تک نہیں پہنچتے، آپ نے اس میں سے مؤنث کو نہیں بیچنا۔ مسکر اگر آپ کے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو بیچ دیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر آپ مؤنث کو بیچ دیں گے تو آپ کی جو نسل ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مؤنث ہوں گی تو بچے زیادہ ہوں گے، نا، اگر یعنی کہ بکریاں زیادہ ہوں گی، مؤنث ہوں گی تو اس سے بچے ہوتے ہیں، بچے زیادہ ہوں گے، نسل ہوگی، اور نسل ہوگی تو پیسہ آئے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، آپ نے کوئی ایسی جاب کرنی ہے، ایسی مزدوری کرنی ہے جس سے 3 4 5 سال، یعنی کہ وہ تو 5 لاکھ والے کا تھا نا، یہ 1 سال 1 لاکھ یا 2 لاکھ والا 5 سال شاید اس کو لگ جائیں، 1 کروڑ یا 50 لاکھ تک بھی بھائی اچھی رقم ہے، 50 لاکھ تک بھی کوئی پہنچ جائے تو وہاں تک پہنچنے تک آپ نے اپنی کوئی بکری نہیں بیچنی، کچھ نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، باہر سے کما کے ان پہ لگانا ہے، ان کو کھلانا ہے۔ یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا رہے ہیں کہ جب انسان، مجھے تو قسم سے خوشی محسوس ہوتی ہے جب انسان جانوروں کو کھلاتا ہے نا، ایک ثواب بھی ہے، نیکی بھی ہے، خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو گوٹ فارمنگ کا بزنس لوگ کر بھی رہے ہیں، اچھا بزنس ہے۔ کسی اچھی نسل کی جب آپ بکریاں رکھیں گے تو ان کی قیمت بظاہر کہ اچھی ہوگی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اگر تجارت کر لیں نا، کہ ہم یہ تھوڑا سا مختص کر دیں کہ فلاں اتنا حصہ، یعنی کہ اتنا حصہ ہم فکس کر دیں، 2.5%، 1%، جتنا بھی کر لیں، کہ یہ ہم اللہ رب العزت کی راہ پہ دیں گے، کسی غریب، کسی مسکین کی ضرورت کو پورا کریں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ہمت، حوصلہ، صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو کامیاب ہیں، ہمارے جو گول ہیں، وہ ان کو پورا فرمائے، ہماری اولادوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، اور ہمیں کامیابی اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔